چاروں اطراف سے پہاڑوں کے وسط سینسا کے نواح میں واقع ایک وادی جس کا نام ناون ہے۔ اس بستی میں واقع ایک ادارہ جس کا نام گورنمنٹ مڈل اسکول ناون ہے، جو آج بھی جو ہے معاشرے کے اندر، اس ایریے کے اندر ایک نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ 1955 یعنی 1955 میں بننے والا یہ ادارہ، اور جب یہ پرائمری اسکول تھا، اس کے بعد یہ مڈل ہوا، اور یہاں 5 سے 7 کمروں پر مشتمل ہے یہ ادارہ۔ اور آج بھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ جو اس ادارے کے بننے اور پھلنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کا مین ایشو جو ہم تک پہنچا، ہمیں بیشتر لوگوں نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا۔ انتہائی مصروفیات ہونے کی وجہ سے ٹائم نہ نکالنے پر میں اہلیان ناون سے معذرت خواہ ہوں، لیکن جو ہے گزشتہ روز ہم نے اس ادارے کا وزٹ کیا، اس کی پرابلمز کو دیکھا، تو ہمیں ایک تو ان کی تعلیمی قابلیت پر ہم وہاں کے سٹاف کو سراہتے ہیں، جن کے بچے جو ہے وہ بورڈ میں بھی پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ نمبر 2، وہاں جو مین ایشو ہے، یعنی جو کریٹیکل مین ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں آج تک انتہائی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس ادارے کو ایک شخص نے فی سبیل اللہ ایک جگہ ڈونیٹ کی کہ آپ یہاں گراؤنڈ بنائیں ان بچوں کے لیے، جب بریک ہوتی ہے تو یہ بچے وہاں جا کر کھیل سکیں، اور صبح جو ہے وہ اسمبلی کروا سکیں۔ لیکن آج تک کچھ لوگوں کی ملی بھگت سے وہاں پر نہ تو اسکول کو جگہ الاٹ ہو سکی، نہ وہاں کو پٹواری 1955 کے بعد بیشتر بار اہلیان ناون وہاں گئے، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اور پٹواریوں کے پاس، گرداوروں کے پاس، لیکن کسی نے بھی اتنی جسارت یا ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر نشاندہی کر سکے اور اسکول کو جو جگہ بنتی ہے وہ ان کو دی جائے۔ آج اسی سلسلے میں ٹیم عام آدمی کی آواز وہاں گئی اور وہاں کے لوگوں کو سنا، وہاں کے بچوں کو سنا، اساتذہ کرام وہاں کیا کہہ رہے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں اور سکول کس لیول پر ہے، وہ میں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو جی آئیے چلتے ہیں ناون سکول، گورنمنٹ مڈل سکول ناون میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عرفان شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کی آواز۔ اس ٹائم آج موجود ہیں ہم تحصیل سینسا کے ایک سائڈ ایریا جس گاؤں کا نام ہے ناون، اور یہاں پہ ایک ادارہ ہے گورنمنٹ بوائز مڈل سکول ناون۔ یہاں پہ آج ہم آئے، ایک کریٹیکل ایشو ہے یہاں پہ ان لوگوں کے، ٹیچرز کے، بچوں کے اور اہلیان ناون کے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہاں کلاس 1 سے لے کر جو ہے وہ مڈل سکول یعنی 8 کلاس تک جتنے بھی بچے ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں۔ ایک کمرے کے اندر 2 کلاسز جاری ہیں، اور یہاں ان لوگوں کا مین ایشو یہ ہے کہ آج سے جو ہے وہ برسوں قبل 1955 سے یہاں پہ ایک جگہ عطیہ کی گئی تھی، اس ادارے کو ڈونیٹ کی گئی تھی، اور آج تک جو ہے وہ پٹواریوں یا کسی بھی ملی بھگت سے جو ہے وہ یہاں اس جگہ کی نشاندہی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ نہ تو یہ مزید آگے بنا سکے اور نہ یہاں ان کے معصوم بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کرکٹ یا والی بال یا فٹ بال گراؤنڈ موجود ہے۔ انتہائی جو ہے وہ دکھ کا مقام ہے کہ آج کے دور کے اندر، یعنی 2018 کے دور، جب ہم چاند پر جانے کی اور مختلف باتیں کرتے ہیں اپنی ترقی پذیر ممالک کی، اس دور میں بھی یہاں جو ہے وہ اس سائڈ ایریا پر ایسے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک تو فی سبیل اللہ میں ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں، ایسے لوگ جو فی سبیل اللہ محض خدا کی رضا کے لیے اپنی جگہ جو ہے وہ ایسے اداروں کو ڈونیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ قوم کے معصوم اور مظلوم بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور مزید جو ہے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ جی ہاں، ایسے ہی ہمارے معصوم بچے جب علم کی دروازے پر، دہلیزوں پر دستک دیتے ہیں تو اور ان کے دماغ، ان کے دل جو ہے وہ اس تعلیم جیسی ایک زیور سے تعلیم آراستہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن، ان کے قلوب و وجود میں جو ہے وہ منور ہوتے ہیں اس علم کی روشنی سے۔ تو جب ہم جیسے مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ ایسی چیزوں میں روڑے اٹکانا شروع کر دیں تو یقین کریں ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیسے ہوں گے۔ ان کی یہاں جو ہے وہ 1955 کے بعد جو جگہ عطیہ کی گئی تھی 2 کنال، یعنی 2 یا 5 کنال جتنی بھی جگہ یہاں الرٹ کی گئی، آج تک جو ہے وہ اہلیان ناون اور یہاں کے ٹیچر حضرات جو ہیں مختلف بار سرکاری جو ہے وہ دروازوں پر دستک دیتے رہے کہ اس جگہ کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ مزید سکول کے بلڈنگ کو آگے بنائیں، لیکن آج تک
آج تک یعنی 2000 جو ہے وہ 18 میں نہ تو یہاں کوئی کسی پٹواری نے یہاں کے نشاندہی کی، نہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ اس انتہائی سیریس حساس معاملے پر ایکشن لیا، اور آج بھی جو ہے وہ یہ لوگ سراپائے احتجاج ہیں کہ اس جگہ کی نشاندہی کی جائے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے بچے مزید جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ملے جہاں وہ اسمبلی کروا سکیں، یا جہاں بریک ٹائم بچے جو ہے وہ کھیل سکیں۔ مزید یہاں کے لواحقین جو اہلیان ناون ہے ان کا کیا ریویو ہے اور کلاسز کیسے جاری ہیں، ٹیچر کیسے پڑھا رہے ہیں، یہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ اور میں تمام دیکھنے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اعلیٰ حکام بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم جناب فاروق حیدر کے کانوں تک یہ آواز پہنچے ان معصوم بچوں کی، تاکہ ان لوگوں کا کچھ بھلا ہو سکے۔ ان کی جگہ کی صرف یہ اتنا کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں کسی کی جگہ چاہیے، نہ ہم اپنی کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، جو ہے اس کی نشاندہی کر کے ہمیں یہ جگہ سکول کو جو ہے وہ جگہ الاٹ کی جائے۔ تو جی آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ ناظرین، انتہائی جو ہے وہ میں آ چکا ہوں سائڈ ایریا پر یہ اسکول واقع ہے۔ یہاں ایک کمرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک کمرے کے اندر 2 کلاسز جاری ہیں۔ یہ اس ٹائم ان کے سامنے کتاب اردو کھولی ہے اور یہ جو ہے وہ ریاضی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کلاس 2 ہے اور یہ کلاس 3 ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ ورلڈ ڈریس کے اندر یہاں، اور ایک کمرے کے اندر 2 کلاسز بیک وقت یہاں چل رہی ہیں۔ صرف یہ ایشو ہے کہ یہاں بلڈنگ نہیں ہے اور جو ہے وہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جو جگہ عطیہ ہوئی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی معاملہ ہے وہ میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک استاد یہاں پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ کلاس 2 اور یہ کلاس 3 ایک ہی کمرے کے اندر، جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ پڑھانے جب انسان یہ کوئی ٹیچر یہاں پڑھاتا ہے تو انتہائی دشواری کا سامنا یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر ایک کو پڑھا رہا ہے، دوسرا ٹیچر دوسری کلاس کو پڑھا رہا ہے، تو وہ جو ورڈنگز ہوتی ہیں وہ یہ بچے کاپی کر رہے ہوں گے شوروں کی وجہ سے اور دوسرے یہ، تو یہ انتہائی یہاں پہ مشکلات ہیں۔ تو جی مزید دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین ایسا یہ دوسرا کمرہ ہے، یہ کلاس 5 ہے، کلاس 6 ہے، یہ کلاس 6 کے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کلاس 6 کے، اور بالکل اسی کے بیک سائڈ پہ یہ جو ہے وہ کلاس 5 ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آج کے دور کے اندر جہاں ترقی پذیر ممالک میں ہم جو ہے وہ برس رہے ہیں، اس ٹائم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہم پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آج ایک ادارہ یہاں ناون کے اندر موجود ہے، گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول ناون میں، اور یہاں ایک ہی کمرے کے اندر 2 کلاسز چلائی جا رہی ہیں۔ وہ کمرہ بھی آپ نے دیکھا اور یہ بھی، یہ کلاس 5 ہے آپ کے سامنے اور یہ کلاس 4 ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جب ایک ٹیچر کھل کے جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے بچوں کو بھی کلاس 5 کے اندر آ رہی ہے، اور یہ بچوں کے جب وہ پڑھا رہے ہیں یا بچے جب سن رہے ہیں تو ان کے لیے انتہائی جو ہے وہ ڈسٹربنس کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ ناظرین یہ کلاس 2 ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہاں پہ، بچیاں اور بچے۔ تو ناظرین یہ کلاس 2 ہے یہاں پہ، یہ آپ بچے دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں موجود ہے، یہاں پہ کافی تعداد میں بچے موجود ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ تو اگر اسکول آپ دیکھیں، ان کے دروازے دیکھیں تو انتہائی ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان بچوں کا بھی، یہاں کے لوحقین کا بھی، یہاں کے ٹیچر حضرات کا بھی، کہ ان کے جگہ کی نشاندہی ہو تاکہ مزید جو ہے وہ ان کی جگہ جو بنتی ہے وہ ان کو مل سکے، تاکہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ تعمیر کروا سکیں۔ کلاس 8 میں موجود ہوں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچے ہیں 7 8 9 کے قریب۔ تو یہاں بچوں کو کیا پرابلمز ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور کھیلنے میں اور کیا ان کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، یا بچے جب کھیلتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں، تو ان کو کیا پریشانی ہے وہ میں ایک بچے سے جو پوچھنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عدیل ہے۔ عدیل، جب آپ صبح اسمبلی کرتے ہیں یا پریئر کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی جگہ ہے اسمبلی کرنا؟ نہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، یہ باہر جو ہے گراؤنڈ ہے، یہ ہم وسیع اتنا کھلا نہیں ہے جو ہم اسمبلی کر سکیں۔ تو بریک ٹائم آپ کدھر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ ہم ادھر باہر اسکول میں کھیلتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں کمرے میں، سبق یاد کر دیتے ہیں، باہر کھیلنے کی ہماری جگہ ہی نہیں ہے، گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی گراؤنڈ دیا جائے یا کوئی ایسی جگہ دی جائے؟ جی ہمیں گراؤنڈ دیا جائے، کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کھیل تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ بالکل، بہت شکریہ میڈم۔ جی ہمیں اسکول کو مرمت کرنا چاہیے اور نیا بنانا چاہیے۔ جی
और हमारे पास कोई ग्राउंड भी नहीं है, हम खेलें ब्रेक टाइम इधर ही बैठे रहते हैं क्लास में। और ये ऊपर है, ये टूटा फूटा जंगल का स्कूल है, इधर हम नहीं खेल सकते। वो खेलने के लिए आपको लोग मना करते हैं कोई? जी मना भी करते हैं, ठीक है, इसलिए हम खेल नहीं सकते। खेल तालीम का एक हिस्सा है, हमें खेलना चाहिए, इसलिए हम इधर ही बैठे रहते हैं ब्रेक टाइम। मैं इल्तमास करता हूँ आप तमाम देखने वालों से बिल्कुल इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें ताकि इन मासूम बच्चों की पुकार जो है वो अहदेदारानों तक ज़रूर पहुँचे कि ताकि उनको समझ आए कि कौम के मासूम, कौम के नौहाल लोग जो हैं वो आज भी इस दौर के अंदर ऐसे हैं जिनको जो है वो ग्राउंड तक मैसर नहीं है। तो जी आइए आगे मज़ीद जानते हैं। नाज़रीन, मकामी लोगों में से यहाँ एलियान नावन में से मलिक मोहम्मद रियासत साहब हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ इदारा नावन में जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस में। असल गल ये जी कि जिहड़ी जगह स्कूल ना एरिया लिखाई है वो मतलब है जिहड़ा इसने अंडरग्राउंड ही वो थोड़ी है, बाकी जिहड़ी ये लोकां जिहड़े दाएं बाएं कब्ज़ा किया वा वो ज़्यादा रकबा मालकां जिहड़ा ना ज़्यादा दिता तो कब्ज़ा जिहड़ा ना स्कूल ना थोड़ी जगह पूरा। इस वास्ते जिहड़ा ना हुण ऐसे मतलब है विच लोग जिहड़े इसने निशानदेही नहीं होने देने। असां आवाम ना मुतालबा कि निशानदेही इस नहीं होवे, लेकिन इसने निशानदेही नहीं होने देने कि निशानदेही होवे। पता लगा कितनी जगह स्कूल है जी, कितनी किसी नहीं है, दूसरे लोगों ने उन्होंने जगह कागज़ों में थोड़ी है तो कब्ज़ा ज़्यादा पूरा। स्कूलों जगह इस तो पहले कोई बोलिया नहीं, लोग इस तरह रहे। तो हुण जिहड़ा ना असां आवाम ना मुतालबा कि ग्राउंड की जरूरत पैनी, स्कूल आइए उन्हें नहीं असां उम्मीद ही। इस वास्ते अस चाहते हैं कि इसनी जगह पूरी मुकम्मल जी है ना वो निशानदेही है तो पता चला कितनी है तो कितनी नहीं। हमारा मोहम्मद रफ़ीक ना। मोहम्मद रफ़ीक साहब, अच्छा कितने अरसे थी ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग निशानदेही नहीं कर देने तो इन्हें इदारे ना तो मासूम बच्चे थे पढ़ने तो उन्होंने ज़ाहिर गल मुस्तकबिल ना कतल होना, ना वो खेड़ी सकने ग्राउंड उन्होंने ना असैम्बली हाल आते क्या साइंस ने बड़ी आखने हो ये इतना ग्राउंड तो 3 बारी इकट्ठे होने रहे, सारे लोग इकट्ठे होने रहे, मीटिंग बनाने रहे, फैसले इस सब रहे, निशानदेही ने मुताबिक कुछ नहीं रहे, निशानदेही करां गुन्नी टाल टमोला करी छुड़ने रहे, वो हफ्ते ही करासा 15 दिन करासा निशानदेही। तो इतने 2 फरीक है कि खरीदने वाली जी बाकी रकबा वो खरीदया तो दूआ पहले सब दी पहले स्कूल आई दी ने अतिया दिता गया, नंबरदार फरमाना ना सब उन्होंने दिता है स्कूल सन 51 च बनया। उस वेले की गिनी कुछ अरसा दराज प्राइमरी रहा, फिर हूँ मिडल बनया, पता नहीं 80-81 बनया। अस इतना ही पढ़ने रहे हैं तो उसलै तादाद थोड़ी तादाद होने के बावजूद ये जगह सी तो इतना ही स्कूल जड़ी है उत्थे थे कमरे पहले ये पुराने से ये जड़े बाद बने स्कीम ने तहत मिडल जिला वहाँ तो हूँ तादाद ज़्यादा हो गई तो सारे लोगों का मुतालबा है जो अस बच्चे ज़्यादा हो जाए तो ये ग्राउंड बेसन खलसन कुत्थै खेड़सूँ तो निशानदेही कराओ तो निशानदेही फिर या करान महकमे वाले कराई सकने तो या जिन्हें खरीदी है वो कराई सकने। तो एक महकमे वाले आखने खरीदने वाले तुस निशानदेही कराओ, वो निशानदेही नहीं हो कराने अपनी तो रकबा ये सारा जड़ा ना मशतरका हूँ असें ये नहीं पता रिकॉर्ड स्कूल नहीं कितनी है तो उन्होंने कितनी है, ये रिकॉर्ड ही पता उसी। हमारे साथ मौजूद है जी इदारा अज़ा के इंचार्ज जनाब मास्टर मुमताज़ साहब। तो मैं इनसे पूछूंगा, ये काफ़ी यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इनको बेहतर पता होगा कि यहाँ इदारे के अंदर क्या मसाइल हैं, बच्चों के क्या मसाइल हैं, खेलने के हवाले से या असम्बली के हवाले से कब से जो इनको ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, और दूसरा ये है कि तादाद कितनी है स्कूल के हवाले से, मज़ीद जो है वो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर। जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, क्या मेन प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं जो है वो आपके इदारे को मज़ीद जो यहाँ बिल्डअप होने से रोका जा रहा है, या कोई जगह का इशू है, बच्चे कहाँ खेलते होंगे, ये क्या इसके पीछे मेन लॉजिक है? अच्छा, बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये स्कूल जो अदारा है वो ये 51 में प्राइवेट हैसियत से जो है ना इसका आगाज़ हुआ था, बाद में इसको सरकारी तहवील में लिया गया है। तो गुज़श्ता जो है ना ये 2017 में एक अवाम की एक मीटिंग हुई और हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई है। तो उसमें यह तय हुआ था जी कि जो मुतलका फ़रीक हैं रकबे के साथ, स्कूल के मलिका रकबे के साथ, उनके साथ भी मशावरत हुई अवाम इलाका की, वो भी इधर शामिल थे। तो तय ये हुआ कि कोई 15-20 दिनों के बाद जो है ना फिर दोबारा लोग इकट्ठे होंगे और इसकी निशानदेही जो है ना वो करवाएंगे। और जो फ़रीक था दूसरा थर्ड पार्टी जो थी उसने ये मोहलत ली थी कि मुझे 15 दिन का वक्त दिया जाए तो फिर मैं निशानदेही करवाऊँगा और मैं अपना रकबा भी अलग करवाऊँगा और स्कूल का रकबा जो है ना वो भी अलग होगा। लेकिन वो टाल मटोल से काम लेता रहा। इतने में 1 साल जो है ना वो बीत गया।
پھر چونکہ گراؤنڈ کی بنیادی طور پر بڑی ضرورت ہے صبح اسمبلی کے لیے، چونکہ ہمارے پاس جگہ بہت کم ہے، بچوں کی تعداد 200 سے اوپر ہے، جیسا کہ وہ آپ کو گشوارہ بتایا، اسٹاف اسٹیٹمنٹ بھی ہے، 8 ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے کام کرتے ہیں یہ، اور ایک پرائیویٹ ٹیچر ہم نے اساتذہ نے رکھا ہوا ہے، پبلک پیڈ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے، عوام بھی تعاون کرتے ہیں تو کچھ اساتذہ بھی تعاون کرتے ہیں، تو ہم نے ایک اسپیشلی اس کو رکھا ہوا ہے ایک کلاس کے لیے، وہ اس کو پڑھاتا ہے۔ تو گراؤنڈ جو ہے وہ ساتھ ہی جنگل کا رقبہ ہے، بڑا وسیع سفید رقبہ ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پلان ہو جائے، اور اس کے لیے ایک یو کے میں ایک ہوتے ہیں فضل حسین صاحب، تو انہوں نے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں کہ وہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے، تو یہاں ایک رکاوٹ بن گئی ہے ہمارے لیے کہ جی، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نشاندہی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جنگل کا رقبہ کدھر ہے، اسکول کا رقبہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، کس سائٹ پہ ہے، اس کا حدود اربہ کیا ہے، تو پھر تاکہ ہم کھل کے کوئی بلڈنگ وغیرہ بھی بنائیں۔ ایک اور شخص ہیں یہاں کے رہنے والے جاوید صاحب، وہ یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے جی میں گراؤنڈ کے لیے آپ کو رقم دوں گا، پیسے دوں گا، اور کچھ اور جو مخیر حضرات ہیں یہاں کے وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں جی کہ یہ جو بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے ٹوٹی پھوٹی، اس کو جو ہے نا وہ ڈیمالش کیا جائے، اور پیچھے جو ہے نا وہ ہٹا کر اس کو تعمیر کیا جائے، اور مزید کمرے تعمیر کیے جائیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اندر جو ہے نا وہ ایک کمرے میں ہماری 2 کلاسیں چل رہی ہیں، اس طرح ظاہر ہے وہ تعلیمی جو ماحول ہے وہ نہیں بن رہا ہے، تو اس لیے ہمارے جو یہاں بہت اس طرح کے ہمارے مسائل ہیں، اور پھر بچوں کے خاص کر یہ مسائل ہیں کہ جب تفریح ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ اندر ہی رہتے ہیں، بہت محدود جگہ ہے، وہ شور کرتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، اور ادارے کے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے گراؤنڈ ہو جہاں ہم کھیلیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیل جو ہے وہ تعلیم کا ایک بڑا عام حصہ ہے، تو یہ بچوں کی جو ہے اس سے وہ فزیکلی فٹنس ہوتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا بڑا ایشو ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے اسسٹنٹ کمشنر کو، یہ سٹاف ہمارا بھی ساتھ گیا تھا وہاں، تو انہوں نے مارک کی درخواست نائب تحصیلدار کے نام پہ، تو اس کو انہوں نے مقرر کیا کہ جائیں آپ وہاں کریں، لیکن پھر جب اس نے ڈیٹ دی ہمیں کہ میں فلاں تاریخ کو، یعنی 3 تاریخ تھی اس نے، تو میں پھر گیا وہاں دفتر میں، تو انہوں نے کہا جی یہ تو رقبہ جو ہے وہ سکول کا تو ہے ہی نہیں ہے سیدھی سی، اور نہ ہی یہ ایوارڈ ہے، اور ہم تو اس کو نہیں جی نشاندہی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں ہم لوگوں کو لڑائیں چل کے، تو اس نے انکار کیا، تو پھر ہم نے پبلک کو بتایا بھائی یہ آپ کا زیادہ ایشو بنتا ہے، ہم ٹیچر ہیں، ہم یہاں پڑھائیں یا دفتروں میں محکمہ مال کے دفتروں میں پھرتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے ان کو بتا دیا آپ آگے آپ کا کام ہے، تو چند لوگ گئے ہیں ادھر ایسی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں، انہوں نے بتایا ان کو کہ وہ آپ کا نائب تحصیلدار جو ہے وہ نشاندہی کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو انہوں نے محلے میرے خیال میں انہوں نے کوئی ہدایات جاری کی ہیں، وہ اگلے دنوں میں شاید کوئی مال کے بندے یہاں آئیں اور نشاندہی وغیرہ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جہاں لواحقین جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی ہے، ماسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی ہے۔ اس جدید ترین دور کے اندر جب ہم اپنے معصوم بچے جو ہیں ان کے مستقبل کے لیے جب ہم اپنے بچوں کو اداروں کے اندر بھیجتے ہیں، تو آج بھی اس جو ہے وہ 2018 کے اندر بھی، آج کے دور میں بھی جو ہے وہ ان معصوم بچوں کے رستوں کے رکاوٹ بنائی جاتی ہے، ان کے پلے گراؤنڈس کو جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی اسمبلی پلیسز جہاں پہ یہ بچے صبح جو ہے وہ پریئرز کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہاں سے روکا جا رہا ہے۔ تو اسی گاؤں کے لواحقین میں سے ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو مزید ان کے کیا ریویو اس معاملے میں وہ میں ان سے جاننا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، کیا آپ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ سر کل بھی ہم گئے تھے اے سی صاحب کے پاس۔ اچھا، آپ گزشتہ روز اے سی صاحب کے پاس گئے؟ اے سی صاحب کے پاس گئے تھے، حوالدار فاروق بھی ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا، اور عرفان مرزا بھی ساتھ تھے۔ اے سی صاحب نے بھی یہی ایجنڈا پیش کیا کہ وہاں پہ جائیں، تحصیلدار صاحب کو، نائب تحصیلدار صاحب کو، اور اس کے بعد گرداور صاحب کو اور پٹواری صاحب کو جو ہے بھیجا جائے، اور اس میں نشاندہی کی جائے، جو اسکول کا ایریا اور ڈیمارکیشن ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ان کا ایریا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے، اور نشاندہی ہر 2 صورت ہونی چاہیے۔ نائب تحصیلدار صاحب بھی وہیں پہ تھے، اور اس کے بعد پٹواری اور گرداور صاحب کو انہوں نے بلایا تھا کہ ہر 2 صورت یہ نشاندہی ہونی چاہیے۔ صحیح، تو ابھی تک کوئی بھی بندہ ادھر کوئی بھی نہیں ہوئی، کوئی آج 2 روز گزر گئے؟ 2 روز گزر گئے، نہیں کل گئے تھے نا، آج کا دن انہوں نے کہا ہوا تھا، ابھی تک وہ تو نہیں آئے۔ صحیح ہے۔ ہاں، اور ناظرین، سنا آپ نے یہ کہ گزشتہ روز جو ہے وہ چند یہاں الیان نامن میں سے لواحقین وہاں کے اے سی صاحب نے احکامات جاری کیے، تاحال جو ہے وہ آج تک
کوئی بھی جو ہے وہ محکمہ مال کا یا کوئی پٹواری یا کوئی گردابر یہاں نہیں آیا. میں اس ویڈیو کی وساطت سے, چینل کی وساطت سے تمام دیکھنے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ جو جس فیلڈ کے اندر ہے, بالخصوص اہلیان ناون کے حق جو ہے معصوم بچوں کے حقوق کی خاطر ضرور آواز اٹھائی جائے. سیکرٹری تعلیم صاحب اور محترم جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے میں التماس کرتا ہوں کہ آج خود اس کا نوٹس لیا جائے اور ان غریب معصوم اور جو ہے وہ لائق ترین بچے جو ہم نے آپ کو دکھائیں, ان بچوں کے مستقبل کا قتل مت کیا جائے. ان لوگوں کی جگہوں کی نشاندہی کر کے جو ہے وہ ادارے کو ایک الگ جو اس کی جگہ بنتی ہے وہ ان کو دی جائے, تاکہ مستقبل کے نونہال جو ہیں یہ معصوم بچے یہ بہتر طریقے سے جو اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور تفریح کے اندر یعنی بریک ٹائم یہ بچے کھیل سکیں اور صبح پریئر ہال میں جو ہے وہ صبح پریئر اسمبلی کے لیے جو ہے وہ ان کو جگہ مل جائے. کیمرہ مین ظفیر اطالوی کے ساتھ پروگرام عام آدمی کے ساتھ میں عرفان شبیر اجازت چاہوں گا, اس امید کے ساتھ کہ ضرور جو ہے وہ آپ سارے ان معصوم بچوں کی آواز بنیں گے. والسلام.